لاہور کالج یونیورسٹی میں چھٹی کا وقت ہے اور طالبات کی بڑی تعداد گھر جانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کی منتظر ہے، لیکن انہیں لاہور کی اس معروف شاہراہ جیل روڈ پر صرف پنجاب ماس ٹرانزٹ کی جانب سے 2017 میں متعارف کرائی گئی اسپیڈو بس کے چند فیڈر روٹس ہی دستیاب ہیں۔ جو پیک آرز ہوتے ہیں، جیسے اسٹوڈنٹس نے آنا جانا ہوتا ہے، اس ٹائم پہ زیادہ اوور کراؤڈنگ ہو جاتی ہے بسز پہ، تو اس طرح ہم نے اپنی چیزیں بھی اٹھائی ہوتی ہیں اور بہت مشکل ہوتی ہے کیری کرنا، اس طرح کافی پرابلم ہو جاتا ہے۔ رکشے زیادہ ہے، اگر انہیں رکشوں کی بجائے ایک بس ہو تو اس کا پولوشن بھی کم ہوگا، بس کا کرایہ بھی کم ہوتا ہے، رکشے کا کرایہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو یہی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ ہونی چاہیے اور ایسے ایریے پہ ہونی چاہیے جہاں پہ یونیورسٹی ہے، جیسے اسکول کالج، جو بچے زیادہ دور سے آتے ہیں ان کے لیے ہونی چاہیے۔ 1 کروڑ سے زائد آبادی کے شہر لاہور میں اورنج ٹرین، میٹرو بس اور اسپیڈو بس سروس ہی مسافروں کی ایک مخصوص تعداد کو سہولت فراہم کر رہی ہیں، جبکہ شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام سنبھالنے کی ذمہ دار پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے تمام معاہدے 2017 میں ختم ہونے کے بعد 19 مقامی روٹس پر بس آپریشن بھی ختم ہو گیا ہے، جس کے باعث شہر میں رکشوں کی بھرمار دکھائی دیتی ہے۔ چنچی چلنا ویسے کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ملک میں وہ ہے نا، استما کی پرابلم مجھے بھی ہے اور پالیوشن ہے، اس کا جو دھواں ہے نا وہ ہمارے لیے سینئر سٹیزن کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ اور پریشانی کا باعث بنا ہے۔ بسوں میں یہ ہوتا ہے کہ سینئر سٹیزن کو سیٹ مل جاتی ہے، کرایہ کم ملتا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے انہی بڑھتے مسائل کے حل کے لیے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے اپنے آپریشن دوبارہ شروع کرنے کی جانب قدم بڑھایا ہے، مگر کمپنی یہ واپسی الیکٹرک بسوں کے ذریعے کرنا چاہتی ہے۔ لاہور کے روٹ نمبر 10 پر گزشتہ 2 ماہ سے ایک نجی کمپنی کی جانب سے بیرون ملک سے خریدی گئی ایک بس کا ٹرائل جاری ہے، جو بجلی سے چلتی ہے، جس کی فیزیبلٹی رپورٹ آنے کے بعد بس کے روٹس اور تعداد کا فیصلہ ہوگا۔ اسٹارٹنگ میں پرچیز کرتے ہیں تو اس میں یہ بسز جو ہے وہ آلموسٹ ڈبل پرائس ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیزل اور ہائیبرڈ بسز کے۔ ابھی تھوڑی سی کاسٹ اس لیے بھی انیشلی زیادہ ہے کیونکہ ہم لوگوں کو بسیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں۔ جب ہم بسز یہ لینا شروع کر دیں گے، پرچیز کرنا شروع کر دیں گے، تو ڈیفینیٹلی بہت سارے ایسے سرمایہ دار ہیں دوسرے ممالک کی کمپنیز جو ہیں جو انڈیپینڈنٹلی یہاں پہ آ کے اپنا یونٹ لگانا چاہتے ہیں، اور جب یونٹ یہاں پہ لگے گا، مینوفیکچرنگ یہاں پہ ہوگی، تو ڈیفینیٹلی کاسٹ میں بھی بہت بڑا فرق جو ہے وہ آئے گا۔ ماحول دوست سمجھے جانے والی ان بسوں کے نتیجے میں اگرچہ لاہور کے آلودہ ماحول میں فوری طور پر تو کوئی قابل ذکر بہتری نہیں آئے گی، لیکن ٹرانسپورٹ کے شعبے سے منسلک افراد الیکٹرک بس کو فائدہ مند سمجھتے ہیں۔ ہماری جو اس کی آپریشنل کاسٹ ہے وہ تقریباً 1/3 آئی ہے ہماری ڈیزل بس کی کاسٹ سے، اور جو مینٹیننس کاسٹ ہے، چونکہ اس کے اندر بیٹریز ہیں اور موٹرز ہیں، موٹرز کو ایز سچ مینٹیننس کی ضرورت نہیں پڑتی، تو جو مینٹیننس کاسٹ ہماری اس کی نکل کر آئی ہے وہ اراؤنڈ 1/5 ہے ڈیزل بس سے۔ ایک چارجنگ پہ گاڑی انڈر سٹی جو ہے نا 300 کلومیٹر چل جاتی ہے، جیسے کہ میں اس کو اسلام آباد لے کے گیا ہوں، مری لے کے گیا ہوں، تو وہاں پہ جو ہے یہ 500 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے گاڑی، 2.5 سے 3 گھنٹے میں چارج ہو جاتی ہے گاڑی مکمل۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی انتظامیہ کہتی ہے کہ انہیں پاکستان میں بجلی کے بحران کا ادراک ہے، اسی وجہ سے وہ ان گاڑیوں کی چارجنگ کے لیے شمسی توانائی استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔